وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبائل میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو، اور اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اتنے ساروں میں، کنبے قبائل میں، مرد و عورت میں اللہ کے نزدیک معزز و مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ عنوان کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ غیر مسلمانوں سے ایک مسلمان کا اور بطور مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسے ہوا کرتا تھا، یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک غیر مسلمان ہو اس سے پہلے وہ ایک انسان ہے، اور انسانوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں اور باپ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو بھید بھاؤ رکھا ہے، یا یوں کہیے انہیں کنبے قبائل میں بانٹا ہے، کسی کو مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو مسلمان ہو منافق ہو، کسی کو کافر ہو یا مشرک ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بانٹا ہے۔ محترم حاضرین، غیر مسلمانوں سے تعلقات رکھنا، بنیادی طور پر اگر گفتگو کی جائے تو ملک عزیز کے اندر رہتے ہوئے جہاں غیر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ہمارا رویہ ان کے تئیں کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ بنیادی اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو بھی انسان اس روئے زمین پر پنپتا ہے اس کے ساتھ انسان کو تعلق رکھنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی لوگوں سے کٹ جائے، اپنی الگ دنیا بسر کر لے اور وہ اطمینان و سکون سے رہ سکے، کیونکہ مل کر رہنا یہ انسانوں کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لیے چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ ساری روحیں یہ اللہ کا لشکر ہے، جب یہ لشکر نکلتا ہے تو جن کے اخلاق و عادتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں یہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن کی اخلاق و عادتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی یہ آپس میں دور ہو جاتے ہیں یا دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو بہتر قرار دیا جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے بنسبت اس کے جو لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے۔ آپ نے کہا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ آپ نے کہا کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے بنسبت اس آدمی کے نہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے نہ ان کے مسئلے میں صبر کرتا ہے۔ یہ فطری تقاضا کہ انسان مل کر رہے اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کو انسانوں کی دنیا سے کاٹ دیا جائے یہ ایک ایسی نفسانی سزا بن جاتی ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ جائیں قید خانوں میں دیکھیں، ایک آدمی جب جرم کرتا ہے تو اسے لوگوں سے جدا کیا جاتا ہے، اسے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہ نفسانی طور پر سزا ہے کہ انسان کو انسانوں سے جدا کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مشرکین مکہ کو دعوت دیتے، آپ کا معاملہ بڑھ گیا، مسلمان بڑھنے لگے، تو مشرکین مکہ نے یہی نفسانی تکلیف آپ کو دی، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کا، بلکہ بنی عبد المطلب کا، بنی ہشام کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک اپنی قوم کے لوگوں سے جدا رہے، اور یہ مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو دی گئی سزا تھی، اور یہی سزا خود اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی دی۔ وہ 3 صحابہ اکرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان تینوں صحابہ اکرام کو جو اللہ کے نبی نے سزا دی، یہی نفسانی سزا تھی کہ وہ لوگوں سے دور رہیں گے، لوگ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے دور کر دیا جائے گا۔ یقیناً نفسانی سزا انسان کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ میل جول بنا کر ہی رکھنا ہوگا، ورنہ کوئی آدمی اپنی فطرت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسری اہم بات، ملک عزیز کے اندر غیر مسلمانوں سے تعلقات رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری سماجی ضرورت ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جہاں غیر مسلمانوں کی کثرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے غیر مسلم یہ مسلمانین کے تئیں تشددانہ مزاج رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے، مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ، محبت کا برتاؤ نہیں کریں گے تو جو سماجی ضرورتیں ہمارے مسلمان ہونے کے طور پر ہیں وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا ملک میں امن قائم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو دشمنوں کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایسے غیر مسلم حقیقت پسند، انصاف پسند لوگوں سے مسلمانوں کے تعلقات قائم ہونے چاہیے، چاہے وہ ہمارے حکومتی حق کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو یا بطور انسان ہمارے حق کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہو۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ نے اسی سماجی ضرورت کے طور پر غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف نکلے، مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کے دل میں تمنا تھی کہ مکہ والوں نے میری بات نہیں سنی، ہو سکتا ہے کہ طائف والے مان لیں۔ آپ گئے، مگر طائف کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہم سب جانتے۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے لوٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار تھے، آپ اداس تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے تو مجھے دھتکار دیا، میری بات کو نہیں مانا، لیکن طائف والوں سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا آپ نے ایک شخص عدی بن حاتم، مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، جو ایک غیر مسلم تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا تھا، حقیقت پسند انسان تھا۔ اللہ کے نبی نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں تمہاری ماتحتی میں تمہارے انڈر میں رہ کر مکہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا مطعم بن عدی نے اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوا اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں سن لو، یہ محمد بن عبداللہ ہے، میں نے ان کو پناہ دی ہے، اگر کسی نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو تکلیف دی، لہذا وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تصور کریں کہ آپ کی سماجی ضرورت تھی، لہذا آپ مطعم ابن عدی جو ایک غیر مسلم تھا اس کی ماں تحتی میں رہ کر مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار دہرایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ سے ایک قافلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مدینہ ہمارے ساتھ چلیے، یہ مکہ والی آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑے فیصلے کو کرنے سے پہلے اپنے بڑوں کو یاد کیا۔ ان بڑے میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے عباس بن عبد المطلب کو بلایا جو آپ کے چچا تھے اور ایک غیر مسلم تھے۔ عباس بن عبد المطلب آئے اور انصار کے لوگوں کو دیکھا تو اپنے بھتیجے کی جانب سے کہا کہ اے انصاری سن لو، اے مدینہ والے سن لو، یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ اپنے خاندان کے ماتحت یہاں موجود ہیں، ان کا ہم دفاع کریں گے، ان کی طرف سے لڑیں گے۔ اگر ایسا ہی تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، یعنی جس طرح اپنی بیوی اور بچوں کا دفاع کرتے ہو، اگر نبی کا ویسے ہی دفاع کر سکتے ہو تب نبی کو یہاں سے لے جانا، ورنہ یہ اپنے خاندان میں بڑے محفوظ ہیں۔ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیت العقبہ میں اولا میں کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے کتنے ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے اللہ کے نبی پر احسان کیا،
ان میں سے ابو البختری بن ہشام تھا. اس نے کبھی آپ کو ستایا نہیں, نہ کبھی آپ کے سامنے آیا. یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر ابو البختری بن ہشام نہ چاہتے ہوئے غیر مسلموں کی طرف سے لڑنے آیا, آپ نے اسے جنگ کے میدان میں دیکھا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابو البختری بن ہشام اگر کسی کے سامنے آئے تو اسے کوئی مارے نہ, اسے قتل نہ کرے, کیونکہ اس کے احسانات مجھ پر موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ سماجی ضرورت کے طور پر ایک عظیم الشان پیغام تھا. خود دیکھیے آپ کے سگے چچا ابو طالب ایک غیر مسلم تھے, مگر برابر اللہ کے نبی ان کی حمایت میں مکہ کے اندر تھے. آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, آپ نے پیغام بھیجا. کسے بھیجا؟ ہرقل حبشہ کے بادشاہ کو جو غیر مسلم تھا, اور آپ نے مسلمانوں کو اس کے سپرد کیا تاکہ وہاں رہیں اور مکہ والوں کی تکلیف سے بچ کر رہیں. محترم حاضرین, ملک عزیز میں غیر مسلمانوں سے تعلق قائم کرنا یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا کے زمانے میں دلی کے اندر, ممبئی کے اندر بیٹھ کر ٹی وی چینلوں پر لوگ مسلمانوں کے حوالے سے زہر گھولتے ہیں, اور آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کے بازو میں رہتا ہے, کبھی آپ نے اسے دین کے بارے میں نہیں بتایا, مگر دلی سے اس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ڈالی جاتی ہے. یہ ایک طرح کا غیر تعلقہ نظام یہ ہماری دعوت پر اثر کرتا ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کا حصہ دعوت اللہ بھی ہے. اگر آپ غیر مسلمانوں سے تعلق نہیں قائم کریں گے, ان سے میل ملاپ نہیں رکھیں گے, تو اللہ کے پیغام کو آپ ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ جبکہ اللہ نے اس امت کی خاصیت بتاتے ہوئے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو, تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو, تم برائی سے روکتے ہو. محترم حاضرین, دعوتی غرض کہیں, دینی ضرورت کہیں, غیر مسلمانوں سے مضبوط تعلق رکھنا ضروری ہے, تاکہ جو شبہات خود غیر مسلم مسلمانوں کے حوالے سے ان کے درمیان پھیلاتے ہیں, اگر ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو کیسے ان شبہات کا رد کر پائیں گے. محترم حاضرین, یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس مسئلے میں غیر مسلمانوں سے تعلق قائم کرنے کے مسئلے میں ہمارے یہاں دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک جو تعلقات کے نام پر اتنی زیادتی میں چلے گئے کہ ان کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ خود مسلمانوں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے, آگے بڑھ کر انہیں سلام کرتے ہیں, دل سے انہیں محبت کرتے ہیں. بلکہ حقیقت دیکھیں کہ جب آپ مکہ میں تھے, مشرکین مکہ نے آپ کو پیغام دیا, آپ کو آفر دیا اور کہا کہ آپ جس دین کو لے کر آئیں اس میں تھوڑا نرمی برتیے, ایسا کریں ایک دن آپ ہمارے دین پر عمل کیجئے, ایک دن ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے. اللہ کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, یہ چاہتے ہیں کہ آپ رسی کو ڈھیلا چھوڑیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً, یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کافر ہیں آپ بھی کافر بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے کبھی تعلقات کے نام پر دین اسلام کے احکام کو زمین کے تلے نہیں روندا. اللہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ یہود ہو یا نصارہ ہو, آپ کتنے بھی اچھے تعلقات قائم کیجئے, جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہیں کریں گے یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. محترم حاضرین, لہذا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ حضرات ہیں جو غیر مسلمانوں سے دوری کے بنیاد پر اس طرح ان سے دور ہیں کہ انہیں دیکھ کر مسکرانا تک نہیں پسند کرتے, بلکہ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کا, اس تفرید کے حوالے سے کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تعالیٰ اس بات سے تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن غیر مسلمانوں نے دین کے مسئلے میں تم سے لڑائی نہیں کی ہے, نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے, تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, تم ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنی نفس پر حرام قرار دیا. اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرتا ہے اللہ اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے. یہی انسانیت کا پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. چلیے اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی بذات خود غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا تعامل رکھتے ہیں. بات اگر دین کی کریں, آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مدینہ پہنچے وہاں اسلامی حکومت کا قیام ہو چکا تھا. مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ملک کی حیثیت رکھتے تھے. اس کے بعد بھی کبھی اللہ کے نبی نے عقیدے کے مسئلے میں, دین کے مسئلے میں کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی. کیا تاریخ کے اندر کوئی ایسا قصہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی طاقت کا, اپنے عہدے کا, یا مسلمانوں نے اپنی فوجی طاقت کا زور لگا کے کسی
غیر مسلمان کو زبردستی مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا بنیادی قانون ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں زبردستی نہیں، اور سب سے پہلے کسی کو مسلمان بنانے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پیغام کو عام کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح پیغام دیا۔ ایک مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود ہیں، وہاں یہودیوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، آپ جیت چکے ہیں۔ اسی درمیان ہرقل بادشاہ کے پاس سے ایک میسنجر آتا ہے، ایک ان کا رسول آتا ہے جس کا نام حدیثوں کے اندر التنوخی بتایا جاتا ہے۔ وہ پیغام لے کر آیا، پیغام لا کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سارے مسلمان ہیں، فوجی ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک غیر مسلم ان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ کے نبی پیغام کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی اس تنوخی کو اسلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں هل لك في الاسلام المنة الحنفیة ابیکم شیء، کہتے ہیں کہ جو اسلام تمہارے اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے، کیا اس کے تعلق سے کوئی نرم پہلو رکھتے ہو؟ گویا آپ انڈائریکٹلی اسے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، مگر وہ فوراً کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنے دین پر موجود ہوں، میں اپنے دین پر موجود ہوں۔ ہے مسلمانوں کے درمیان جنگ کے میدان میں اکیلا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ آپ نے پیار سے پیغام پیش کیا، اس نے نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے دیا۔ کوئی زبردستی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف کہا تھا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہو غیر ہو، ہدایت دینا یہ اللہ کے پاس ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اسلامی حکومت تھی، چاہے وہ پہلے ہو آج ہو، کبھی بھی غیر مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے اسلام نے نہیں روکا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے اور نصارہ کے بت خانے تھے، وہ اس میں عبادت کیا کرتے، اپنے دین پر عمل کیا کرتے۔ اسلام نے کلی طور پر آزادی دی۔ یہ تو دینی مجال کی بات ہوئی۔ اجتماعی طور پر سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے معاشرتی انداز میں کیسا مرتاؤ غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں کہ معاشرتی انداز میں اللہ کے نبی نے احسان کا پہلو ہمیشہ غیر مسلمانوں کے ساتھ رکھا۔ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے، اچھا برتاؤ کرتے۔ بات کریں والدین کی، کتنے ایسے صحابہ تھے، کتنے ایسے مسلمان تھے جن کے والدین غیر مسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو جن کے ماں باپ غیر مسلم تھے، ان صحابہ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور بات مانا کرتے۔ جب انہیں پتا چلا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ نے قسم کھائی، نظر مانی کہ جب تک اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب ماں کی حالت خراب ہونے لگی تو اپنی ماں کو سیدھا پیغام دیا، کوئی زبردستی نہیں، پیار محبت کا برتاؤ کیا اور کہا کہ امی جس دین کی تم بات کرتے ہو، خدا کی قسم تمہاری جیسی 10 جانوں کو اس دین کے لیے قربان کرنے والا میں تیار ہوں، اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ صاف پیغام والدہ کو تھا لیکن پورا احسان کا معاملہ تھا۔ ان کی والدہ سمجھ گئی کہ دین کے اندر کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے اتنا فرما بردار بیٹا بھی اس مسئلے میں کیوں سختی ہے۔ الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کے بارے میں سنا۔ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار نصیحت کرتے، سمجھاتے، مگر ان کی والدہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہاری والدہ کو ہدایت دے۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ دروازے پر غسل کر کے انتظار کر رہی تھی بیٹے کے آنے کا۔ جیسے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ بات یوں کریں کہ آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی اپنی غیر مسلم ایسی ماں کی احترام کرتے جنہوں نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ابو الطفیل الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جعرانہ نام کے مقام پر جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے، اللہ کے نبی گوشت کو تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس عورت کو دیکھا، آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دیا اور اس عورت کو بٹھایا۔
آپ نے گوشت دیا، بڑے ادب احترام سے بات کیا، یہاں تک کہ وہ عورت اٹھ کر چلی گئی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ عام لوگوں کو آپ گوشت الگ انداز سے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی غیر مسلم عورت آئی آپ نے الگ برتاؤ کیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی وہ والدہ تھی جس نے زمانے جاہلیت میں آپ کو دودھ پلایا تھا، وہ غیر مسلم تھی مگر اللہ کے نبی نے پورا احسان کا برتاؤ کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میری والدہ کافرہ ہے، کیسا برتاؤ کروں؟ آپ نے کہا صلی امی کی، اپنے ماں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا۔ بلکہ یوں دیکھیں کہ ایک منافق جو مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک سے زیادہ خطرناک تھا، وہی عبداللہ بن ابی بن سلول جو اپنی منافق کی وجہ سے سب کے درمیان معروف تھا، ان کے بیٹے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ وہ صحابی رسول تھے جن کا نام بھی عبداللہ تھا۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے آپ کو اور آپ کے اہل خاندان کو بڑا پریشان کر رکھا ہے، آپ اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اس کی اجازت دیں، میرے باپ کو قتل کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہے، باپ کی محبت بھی ہے مگر دین کا جذبہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، جب تک تمہارا باپ زندہ رہے گا ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے، اور تمہیں بھی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ لہذا جب تک عبداللہ بن ابی بن سلول زندہ رہا مسلمانوں میں فتنہ پھیلاتا رہا مگر اللہ کے نبی نے کبھی اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا اور نہ اس کے بیٹے کو اجازت دی کہ وہ برا برتاؤ کریں۔ بات اگر پڑوسی کے کریں، معاشرتی انداز میں پڑوسی اگر آپ کا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ جب آپ نے سختی سے کہا تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ ہلاک و برباد ہو گیا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بتائیے وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا الذی لا یأمن جأرہ بوائقہ، آپ نے کہا کہ جس آدمی کے پڑوسی اس کے تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ یہاں مسلمان غیر مسلمان کی بات ہے ہی نہیں، یہ اخلاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی غیر مسلم پڑوسی کو بھی پریشان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی انداز سے اس کے کمال ایمان کی نفی کی۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مسجد نبی کے باہر بیٹھے ہیں، ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اسے کیا ہے ذبح کرنے کے بعد اسے بھونا جا رہا ہے۔ اپنے غلام سے کہا کہ یہ بکری کا ران لو اور میرے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس کو لے جا کر دینا۔ تو غلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے دعوت کا انتظام کیا ہے اور آپ ایک غیر مسلم کو اتنی قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے مشرک پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے دیکھا ہے، لہذا ران کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ نے ان کو بھیجوایا تھا۔ محترم حاضرین، مشرکوں میں صرف مشرکین مکہ نہیں تھے بلکہ اہل کتاب بھی مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے۔ اللہ کے نبی کیسا برتاؤ کرتے؟ آپ ان سے مناقشہ کرتے، آپ دین کے مسئلے میں ان سے بات چیت کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، اے نبی جو اہل کتاب ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سارے غیر مسلموں کو گھر میں دعوت دیتے اور غیر مسلمانوں کی دعوت میں آپ جایا کرتے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پہنچانا، تعلقات کو قائم کرنا، تاکہ یہ تعلقات ایک پل بنے، ایک برج بنے جس کے ذریعے دعوت کو پہنچانا آسان ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی، اللہ کہتا ہے اليوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن اللہ نے حلال روزی کو تمہارے لیے پاک کیا، اور اسی طرح جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ مشرک ہیں ان کے کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ قوم کے بڑے تھے، سردار تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے جو کرم میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ سے آ کر کیا ہے مؤدبانہ انداز سے گزارش کرتا ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا قبیلے طے کے سردار عدی بن حاتم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے ایک غلام کو گھر پر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ عدی بن حاتم جاننا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہے کہ بادشاہ ہے، تاکہ اسلام لاؤ تو مجھے پتا چلے کہ میں نبی پر اسلام لایا ہوں یا کسی بادشاہ پر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو بلایا, گھر کی طرف اشارہ کا, راستہ چل رہے تھے, اچانک ایک بڑھیا آپ کو راستے میں ملی اور بڑی دیر تک اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے رہی. اللہ کے نبی بڑی آرام سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. اس سے تو اندازہ لگا کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں. جب گھر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیا ہے تکیہ تھا جس پر ہاتھ لگا کر بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی نے وہ تکیہ اور بچانے کا بستر حضرت عدی بن حاتم کو دیا. حضرت عدی کہتے ہیں آپ اس پر بیٹھیے, اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ اس پر بیٹھیے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں زمین پر بیٹھے ہیں اور آپ نے حضرت عدی بن حاتم کو جو ایک غیر مسلم ہے انہیں اپنی چادر دی اور اپنا تکیہ عطا کیا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ تواضع تو ایک نبی کے اندر ہی آ سکتا ہے, بعد میں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی جو سودی کاروبار کرتے, وہ یہودی جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے, مگر اللہ کے نبی ان کی دعوتوں میں جایا کرتے. جس طرح ہم نے سنا ہے کہ خیبر میں ایک عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی. یہ بات الگ ہے کہ اس نے دھوکہ دیا, اس نے بکری میں زہر ملا دیا جس کا اثر اللہ کے نبی اپنی وفات تک محسوس کرتے رہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں پہنچے تھے. محترم حاضرین, غیر مسلمانوں سے اگر بات کیا جائے معاشرتی انداز سے اچھا برتاؤ کرنا, اچھی گفتگو کرنا, اچھا بیہیویئر پیش کرنا, یہ ہمیشہ اسلام کے اخلاق کا حصہ رہا ہے. بلکہ اتنا پیارا جواب آپ تصور کریں کہ جب اللہ کے نبی غیر مسلمانوں کے پاس خط لکھتے تو آپ کہا کرتے السلام علی من اتبع الہدی, آپ سلامتی کی دعا دیتے, آپ سلامتی کا پیغام کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامتی سے رکھے. بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ کیسا آپ برتاؤ کہتے ہیں لو قال لی فرعون بارک اللہ فیک لقلت وفیک وفرعون قد مات. کہتے ہیں حضرت ابن عباس خدا کی قسم اگر آج بھی فرعون زندہ ہوتا, آج بھی فرعون زندہ ہوتا اور ابن عباس کو کہتا اے ابن عباس اللہ تجھ میں برکت دے, میں پلٹ کر کہتا اللہ تجھ میں بھی برکت دے, جبکہ فرعون تو مر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ اتنا بہترین برتاؤ کرتے کہ صحابہ نے ایسی باتیں غیر مسلمانوں کے حوالے سے کہی. بلکہ وہ یہودی جو آپ کے دشمن تھے مگر آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے, آپ کی شخصیت سے اتنے مطمئن تھے کہ آپ کی مجلس میں آ کر جان بوجھ کر چھینکا کرتے, کیونکہ جو بھی چھینکتا اللہ کے نبی اسے دعا دیا کرتے. یہود چاہتے کہ اللہ کے نبی ہم کو دعائیں دے, لہذا انہیں پتا تھا کہ ہم چھینکیں گے تو اللہ کے نبی ضرور دعا دیں گے, لیکن اللہ کے نبی ان کے لیے رحمت کے نہیں, اللہ کے نبی ان کو ہدایت کی دعا کرتے. یہ یہودیوں کا اطمینان, ان کا دلی اطمینان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہے. وہ حدیث بھی ہم نے سنی کہ گھر میں موجود ہے, یہودیوں کا قافلہ گزرتا ہے اور کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ کے نبی پر موت کی دعا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں وعلیکم. اگر تم نے سلامتی بھیجی وہ بھی تم پر ہو, موت بھیجی وہ بھی تم پر ہو. پلٹ کر حضرت عائشہ نے سخت جواب دیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ مزاج میں نرمی لاؤ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ محترم حاضرین, تجارتی معاملات میں اللہ کے نبی نے کبھی کسی غیر مسلمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کیا, بلکہ یہودی کی درع آپ کے پاس ہوتی, آپ کا سامان کیا ہے تو غیر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا. یقیناً یہ معاملہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے. آپ غیر مسلمانوں کی عیادت کرنے جاتے, کیا آپ اپنے چچا ابو طالب کی عیادت کرنے نہیں گئے تھے؟ کیا وہ یہودی بچہ جو موت کے دہانے پر تھا آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں پہنچتے؟ بلکہ کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرتا آپ کہا کرتے اذا رأیتم الجنازہ فقوموا, اگر کسی جنازے کو جاتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی انہ جنازۃ یہودی, ایک یہودی کا جنازہ ہے. تب آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. محترم حاضرین, اگر اخلاق کے انداز سے بات کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے. طائف والے مشرک تھے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ کو ستایا, مگر آپ نے رحم کرتے ہوئے آپ ان کو دعا دی, آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں جو اگریمنٹ اللہ کے نبی نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا آپ نے اس کو پورا کیا, سچائی اور امانت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا. آپ ہجرت کر کے نکل رہے ہیں, یہودیوں کے غیر مسلمانوں کے بہت ساری امانتیں آپ کے
पास हैं, क्या आपने उसमें खियानत की? आपने अपने पीछे हजरत अली को छोड़ा ताकि वो उन अमानतों को अदा कर सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का पहलू यकीनन अल्लाह के नबी का तामुल गैर मुसलमानों के हमें हवाले बताता है। इस्लाम खुद गैर मुसलमानों के साथ नरमी करने का हुक्म देता है। अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के तई नरम पहलू रखता है तो उसके तालीफ कल्ब के लिए ज़कात का माल भी उसे दिया जा सकता है। इस्लाम का ये कानून है। आप तसव्वुर करें, ये तो बात आम हालतों की है, जंग का मैदान है, यह मुशरिकों से दुश्मनी है, वो हमसे नफरत करते हैं, इसके बाद भी अल्लाह के नबी ने कैसा बर्ताव उनके साथ किया। कुछ मिसालें दी जाएं। आप जानते हैं कि जो यहूदी थे, खासकर जो गैर मुसलमान मुशरिकीन मक्का थे, वो आपको झुठलाते जरूर थे मगर आपको कभी उन्होंने झूठा नहीं कहा, बल्कि दीन से उनको मसला था। यहां तक कि जब मक्का के अंदर कहस साली आई तो अबू सुफियान जो गैर मुसलमान थे अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, या मोहम्मद जितना तअमुरु बिसिलतिल अरहामी व इन कौमक हलकू फदउल्लाह। अबू सुफियान गैर मुस्लिम थे, आकर कहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको जानते हैं कि आप सिला रहमी का हुक्म देते हैं, हम आपके अपने हैं, आप देख रहे हैं कि मक्का के अंदर कहस साली आ चुकी है, आप अपने रब से दुआ करें। आपने उनकी दावत को कबूल किया, उसकी बात को माना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या है, दुआ की थी। आप तसव्वुर करके देखें, एक कबीले के सरदार, बनी हनीफ के सरदार हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए थे। जैसे ही हजरत सुमामा मुसलमान हो जाते हैं तो मक्का को गेहूं बनी हनीफ से जाता था, तो जैसे ही मुसलमान हो गए, उन्हें जानते थे कि मुशरिकीन मक्का आपके दुश्मन है। जंगे बद्र हो, जंगे उहद हो, ये लड़ाइयां चल रही हैं, ये होने वाली लड़ाइयां थी, पता था। तो इन्होंने क्या किया, मक्का वालों को गेहूं देना बंद कर दिया, और वो गेहूं जिस पर अहले मक्का डिपेंड थे, तो उस वक्त भी मुशरिकीन मक्का की तरफ से सुमामा बिन उसाल को नहीं बल्कि अल्लाह के नबी को पैगाम गया और कहा गया कि आप हमें सिला रहमी का हुक्म देते हैं, याद रखिए आपके एक साथी ने हम पर गेहूं को बंद किया है, लिहाजा इसी सिला रहमी का वास्ता देकर हम कहते हैं कि उन्हें गेहूं देने के लिए गए। अल्लाह के नबी ने फौरन हजरत सुमामा के पास पैगाम भेजा और कहा कि ऐसा बर्ताव ना करना, जो गेहूं तुम्हारा कौम, तुम्हारा कबीला उन्हें दिया करता था उसको बराबर जारी रखा जाए। सुभान अल्लाह, ये रहम का बर्ताव, ये अखलाक का बर्ताव अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुसलमानों के साथ का। तसव्वुर करें कि आप मक्का आ चुके हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का को जीत लिया, उस वक्त क्या आपने अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया? क्या आपने हर उस आदमी के खून को नहीं बचाना चाहा जो गैर मुस्लिम था? आपने कहा कि किसी ऐसे आदमी को कत्ल ना करना जो बूढ़ा है, न बच्चे को मारना, न औरतों को मारना, बल्कि मक्का आप पहुंचे, आप किसी को मारना नहीं चाहते थे। आपने कहा मन दखल दार अबू सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में हो जाए उसको छोड़ दो, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसे माफ कर दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तलाश कर रहे हैं कि किसी गैर मुसलमान को मारा ना जाए। इसी दरमियान उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं और कहती हैं, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गैर मुस्लिम रिश्तेदार हैं जो डर कर मेरे घर में आ चुके हैं। आपने कहा, ऐ उम्मे हानी, जिसको तुमने पनाह दी उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने पनाह दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बर्ताव गैर मुसलमानों के साथ था। मुहतरम हाज़रीन, ये सारी बातें बताती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाकमंद तामुल गैर मुसलमानों के साथ था और उसका अकेला मकसद अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर समझकर जो गैर मुसलमानों के साथ एक अखलाकाना बर्ताव एक मुसलमान को करना चाहिए, उसे सीखने, उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ज़िद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।